وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آل انڈیا امام کونسل کئی ہفتوں سے کام کر رہی ہے. اس کام کے نتیجے میں جو چیزیں عوام سے سننے ملی اور جن لوگوں سے ہم نے ملاقات کی ان لوگوں سے سننے ملی، اس کے بعد میں ہم نے ایک رپورٹ ریڈی کی اور اسے حکومت کو بھی ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے آپ کے ذریعے سے، اور پولیس کو بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے انصاف دلانے کے لیے، ان تک بھی ہمیں اپنا ایک رپورٹ پہنچائیں گے. الحمدللہ آل انڈیا امام کونسل جب شورا کر کے جب نیچے اتری زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے، جو بنگلور کے کے جے ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے اس واقعے میں جن لوگ پولیس کی گولیوں سے شہید ہوئے ان کے گھروں تک پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو پولیس نے اریسٹ کیا ان علماء کے گھروں تک پہنچی، اور جتنے معصوم مسلمان تھے ان لوگوں کے گھروں تک پہنچی، اور ان کی ایک ایک بات ہم نے سنی ہے، ان کی آوازیں سنی، ان کی روداد سنی، ان کی درد بھری کہانیاں بھی سنی ہیں. پھر اس کے بعد میں جو سچائی تھی اسے ہم نے اپنے اس رپورٹ کے اندر درج کی ہے. یہاں تک بھی ہم نے سنا کہ ایک ایسا شخص بھی گرفتار ہوا ہے جس کی شادی تھی جمعرات کے دن، اور اسے چہارشنبے کے دن رات میں ہی اسے اریسٹ کیا گیا. اور ایسا بھی واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک عورت جو بھری حاملہ تھی، اس کی 2 دن کے اندر ڈیلیوری ہونے والی تھی، حمل وضع ہونے والا تھا، لیکن اس کے شوہر کو پولیس رات میں اریسٹ کر کے لے کر جاتی. تو اس شوہر کی گرفتاری کی وجہ سے اس نے جو پریشانی مول لی، اس نے جو اپنے ذہن کے اندر جو ٹینشن جما لیا، جس کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے اس کے پیٹ کے بچے پر پڑا، جس کی وجہ سے حمل ڈیلیوری ہونے کے بعد وضع ہونے کے بعد میں وہ بچے کا انتقال ہوا ہے. یعنی اس طرح کی روداد ہم نے سنی ہے. تو الحمدللہ بہت ساری جماعتوں نے اس راستے میں جو شہداء تھے ان تک پہنچے، ان کے لیے کام کیا، لیکن اکثر جن گھروں کے اندر جن کی حالت بہت خستہ تھی ان تک بھی پہنچنا تھا، بہت کم لوگوں نے پہنچا. ان میں سے ایک آل انڈیا امام کونسل بھی ہے. ہم نے الحمدللہ اس کے پیچھے کام کیا، اور یہ جو رپورٹ ریڈی کی ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بے قصور مسلمان ہیں، جو اس واقعے میں کوئی شامل نہیں تھے، کچھ ہو رہا تھا اس کے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یا کوئی اس راستے سے سفر کر کے جا رہا تھا جس کی وجہ سے سی کیمرہ کے اندر آئے، ایسے لوگوں کو جو پولیس اریسٹ کی ہے اسے رہا کیا جائے. اور جن لوگوں پر یو اے پی جو قانون لگایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، سیکشن ڈالا گیا ہے، اسے بری کر دیا جائے. کیونکہ یو اے پی اس حادثے میں نہیں آتا، کیونکہ یو اے پی اے جو ہوتا ہے وہ دیش کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف جو کام کرتا ہے اس پر لگایا جاتا ہے، نہ کہ اس حادثے پر لگایا جاتا ہے. لیکن یہ بیجا مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کی آواز کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اور نیچے گرانے کے لیے، اس طرح کا خوف ڈالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے. جب رپورٹ دینے کے لیے 6:45 بجے یا 6:45 بجے جب آئے تو 9 ساڑھے 8 بجے تک رپورٹ نہیں لی گئی، اور رپورٹ اندراج نہیں کیا پولیس ڈپارٹمنٹ نے، اور اسی طرح سے FIR بھی 8:30 بجے تک نہیں پھاڑی گئی، نہیں بنایا گیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اس کے اندر فیل ہے، ناکام ہے. یہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا جو وقفہ دی ہے پولیس، کیا وجہ ہے؟ اس کی تفتیش عدالتی سطح پر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو لوگ ابھی تک شہید ہوئے ہیں اس کے اندر گولی باری سے پولیس کے، اس کے اوپر بھی انکوائری بٹھانا چاہیے. گولی چلنا تھا پیروں پر، گھٹنے کے نیچے، لیکن کسی کو گولی لگتی ہے پھسلی میں، کسی کو لگتی ہے ران کے اوپر حصے میں، کسی کو سیدھے رٹے پر لگتی ہے. اور بعض تو ہمیں رپورٹ یہاں تک بھی ملی ہے کہ سامنے کی بلڈنگوں کی کھڑکیوں تک، دروازے جو اونچائی پر رہتے ہیں وہاں تک بھی گولی کے نشانات آج بھی موجود ہے. اس پر بھی پولیس کی انکوائری ہونا چاہیے کہ پولیس نے گولی بے تحاشا کیوں چلائی، اور گولی چلانے سے پہلے پولیس لاٹھی کرنا تھا، آنسو گیس کا استعمال کرتے، اور یا پھر اسی طرح سے پانی کے بمباری کرتے، وہ بھی نہیں کیا پولیس نے، ڈائریکٹ فائرنگ کی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب مجرم کا جرم معلوم ہو گیا سائبر کرائم کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، تو مجرم کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ مجرم کے پیچھے پشت پناہی کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اس کی بھی تفتیش آج تک نہیں آئی سامنے. وہ آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں آئی؟ حادثہ جس وجہ سے ہوا ہے
किस रास्ते से हुआ है इसकी तफ्तीश होनी चाहिए था, अभी तक नहीं हुई। पांचवी चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट ने जब ये चीज़ अपने ऊपर नहीं ली तो उस वक्त का वो टाइम का एमएलए और उस एरिया का एमएलए जो था, उस एमएलए को वहाँ हाजिर रहना चाहिए था। 2-2.5 घंटे में एमएलए क्यों हाजिर नहीं हुआ? और दो घंटे तक कोई सियासी आदमी और एमएलए या फिर कोई भी सियासी पार्टी के लोग वहाँ आकर उसको ठंडा करना था, क्यों नहीं किया? ये भी एक तफ्तीश की बात है। खाली वोट मांगने के लिए कीजी हल्ली डीजे हल्ली की आवाम को आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एक हादिसा 2 घंटे तक वहाँ पर कोई हादिसा नहीं था, 2 घंटे तक ना नवीन के घर पर कोई हादिसा हुआ, ना एमएलए के घर पर कोई हादिसा हुआ, ना पुलिस स्टेशन पर कोई हादिसा हुआ। जो कुछ भी हुआ 8:30 बजे के बाद हुआ। तो 8:30 तो समझो कि 2 घंटे तक डिपार्टमेंट अगर चाहता तो 2 घंटे में पूरे बेंगलुरु को कंट्रोल कर सकता है। डीजे हल्ली और केजे हल्ली के अतराफ 6 पुलिस स्टेशन को, हालांकि पुलिस महकमा मौजूद रहने के बावजूद भी उस एक स्टेशन को और नवीन के एक को और एमएलए के घर को क्यों काबू में नहीं किया? तो मालूम हुआ कि पुलिस इसके अंदर फेल है और नाकाम है। और इसी तरह से इसके अंदर हमें साफ नज़र आता है कि एक सियासी ग्रोहबंदियाँ हैं। ज़िम्मेदारों का काम है, हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, पुलिस का महकमा ज़िम्मेदार होता है, खुफिया जो महकमा है, इत्तला जो पहले से आगे क्या हो सकता है, हालात कैसे, उसके देखने का भी एक महकमा है, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर तकरीबन ज़िम्मेदारों की गफलत ज़िम्मेदार है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम जिन लोगों से हमने मुलाकात की और जो मुतासिर हुए, जो ख़ानदान मुतासिर हुए, उनके बातों की रोशनी में हम कह रहे हैं, ये हमारा तज़िया नहीं है, हकीकत की कुछ बातें हैं। ये क्या है कि असल मुजरिम कौन है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। यहाँ पर हकीम के जैसा काम करना चाहिए। बीमार हकीम डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बीमारी बताता, तो क्या करते हैं कि पहले उसकी बीमारी का सबब तलाश करते हैं, फिर उस सबब को ख़त्म करने के लिए वो जो तरीक़ा नुस्खा है वो करते हैं। तो ऐसे ही तो ये बीमारी शुरू हुई गुस्ताख बदतमीज़ नवीन के पोस्ट से। तो मौका था, उस बीमारी की शनाख्त हो चुकी थी, तो फिर वहाँ के मकामी लोग जो है रिपोर्ट भी दर्ज करने गए। तो क्या, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस को कुछ ऐसे इख्तियारात भी हैं, अगर कोई दूसरे लोग आकर के रिपोर्ट ना भी लिखा है, पुलिस ख़ुद एहतियाती तौर पर कि भैया ऐसा वाक़या है कि इसके वजह से इंतशार हो सकता है, किसी के इज़्ज़त को या किसी के जान और माल को नुकसान पहुंच सकता है, ये सोच करके पुलिस जो है अपने उन खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके उस बीमारी को रोक सकती है। जैसा कि ख़ुद ये जो नवीन के जो मामू हैं अखंड शनास मूर्ति साहब एमएलए, ख़ुद उनकी किसी वजह से वहाँ मकामी एक नौजवान आसिफ नामी मिसिंग एमएलए करके इश्तिहार दिया था, उस पर किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। पुलिस ने ख़ुद से अपने आप रिपोर्ट बना करके उस आसिफ को गिरफ़्तार करके फिर उसके बाद तो ये उसके इख्तियारात हैं। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा मामला है, हसास मामला। तो पहली बात तो पुलिस को महकमे को ख़ुद जो है अपने आप रिपोर्ट लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जब मकामी लोग ज़िम्मेदार मसाजिद के जाकर के मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं एफ़आईआर की, वो भी नहीं हो रहा है। क्यों, आखिर क्यों, किसके इशारे पर ये हो रहा है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, साफ बात है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल मुजरिमाना गफलत बरती है। ये पहला है, इस बीमारी के असल वजूहात में से पहली वजह नवीन की गुस्ताखी है। दूसरी वजह उसको काबू में करना था बर वक्त, उसमें लापरवाही गफलत बरती गई, ये पुलिस की गफलत है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसा कि सभी जानते हैं, हालात जो हुए उसके बाद में हुकूमत के एक ज़िम्मेदार वज़ीर साहब आए, आकर के उन्होंने वो सूर फूका और वो बातें कहीं, उसके बाद ही उनके आकर बहका कर जाने के बाद ही से ये धड़ाधड़ पकड़ धक्कड़ शुरू हुई। आधी रात को पौनी रात को जाना पकड़ना करना ये शुरू हुआ कि भाई
آپ اپنا قانون کے حساب سے کام کیجئے. ہم کسی قصوروار کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں. تیسری بات, بعد جو تشدد ہوا وہ درست ٹھہرا رہے ہیں. اس میں جو تشدد ہوا جو گاڑیاں جلائی گئی, پولیس اسٹیشن کو اٹیک کیا گیا, MLA کے گھر پر اٹیک کیا گیا. جو بھی اس تشدد کی طرفداری کرے گا وہ بالکل 100% غلط آدمی ہے. ہم نے, ہمارے اکابرین نے, ہمارے تمام رہنماؤں نے, سبھی نے, یہاں تک کہ جو بے قصور کے خاندان والوں سے ہم نے ملاقات کی, ان کے خاندان والے بھی جو ہے تشدد کی مذمت کر رہے ہیں. اس تشدد کی طرفداری کوئی انسان نہیں کر سکتا. ابھی آپ کے سامنے پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اسی لیے نکلے کہ بھئی آخر حقیقت کیا ہے, دیکھیں تو, کم سے کم جا کر دیکھیں تو صحیح. جا کر جو دکھایا گیا وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے, اور دیکھا گیا جو جا کر کے زمینی سطح پر اتر کر جو دیکھا گیا اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہے. کیا لوگ یہ نہیں چاہتے کہ سچائی سامنے آئے؟ سچائی یہ ہے کہ بہت ساری غفلتوں, لاپرواہیوں اور اپنی غلطیوں کو چھپانے اور دوسروں کے دباؤ میں کام کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. میرا نام مولوی منور حسین رشادی ہے. میں آل انڈیا منور حسین رشادی, جی, آل انڈیا امامس کونسل کے یہ ضلعی جو ہے جنرل سیکریٹری ہوں.